بجائے بہتر اس کا ٹرانسلیشن کنوکشن ہے کہ آپ نے غور و فکر علم و بصیرت کے بعد اس پہ آپ ایمان لائے ہیں. اور کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری نظر کے ہمارے سامنے نہیں ہیں، جن کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہم علم و بصیرت کی روشنی سے سمجھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ غیب پر ایمان. تو غیب پہ یہ کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہم علم و بصیرت کی روح سے ان حقائق کو سمجھ لیتے ہیں جس کو قرآن نے ایمان بالغیب کہا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ علی وجہ بصیرت ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے بعد آدمی کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ امن ہے، وہ ایمان ہے، اور جس شخص کو یہ نصیب ہوتا ہے اسے ہم مومن کہیں گے. اب مومن کے لیے ایک تو وہ یہ ہے کہ ان حقائق کو صحیح طرح سے تسلیم کرے، پھر اسے اطمینان اور امن نصیب ہو جائے، اور جو وہ ان خدا کے قوانین، اس کے احکام کی مکمل اس پہ بھروسہ ہو اور اس پہ اعتماد کرے، اور دوسرے انسانوں کو وہ امن کی ضمانت دے تاکہ باقی لوگ بے فکر ہو جائیں کہ میں ہوں بھائی، آپ بے فکر رہیں. یہ مومن کا یہ اس کا رول ہے. یہ عبرانی زبان میں ایمان کے معنی غیر متزلزل یقین کے لیے کہ آپ کا 100% شور ہو. اب جو لوگ ان چیزوں کو، ان قوانین کو مانتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں. کافر کو گالی نہیں ہے، کافر یہ کہ جو آدمی حقائق کو نہیں مانتا. جیسے یہ 5 اجزائے ایمان ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں فار ایگزامپل مرنے کی بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی نہیں مان رہا، تو وہ اس کی روشنی سے وہ کافر ہے. یہ کوئی کسی کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کسی کو ہم کو گالی دے رہے ہیں. اب یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے ایمان لانا پڑے گا جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے تم ایمان لاؤ گے تو پھر تم جماعت مومنین میں داخل ہو جاؤ گے، اور جو قرآن کے مطابق ایمان لائے گا وہی جو ہے وہ صالح مومن ہوگا، اور اس کا وہی عمل جو ہے وہ مومن صالح کہا جائے گا. اب قرآن حکیم نے یہ بتایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز پہ تو ایمان لاتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور وہ اس کا کریٹر ہے، لیکن وہ زندگی میں رہنمائی کے لیے وحی کی امپورٹنس نہیں سمجھتے. وہ خدا پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن یہ ضرورت نہیں سمجھتے کہ یہ وحی بھی ضروری ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ مومن قرار نہیں دیتا. یعنی مومن ہونے کے لیے صرف خدا کی ہستی پر ایمان نہیں ہے، بلکہ جو اس نے وحی بھیجی ہے اس پر ایمان اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. یعنی دل و نگاہ جو دونوں جو ہیں ان کا ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پریشر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی غلبے کی وجہ سے، یا دوستی کی وجہ سے، سماجی دباؤ کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دل کی گہرائی سے ایمان لانا ہے. کیونکہ جب مدینہ میں آنے کے بعد جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور فتح مکہ بھی ہو گئی اور ہر طرف، تو بہت سے جو ادھر ادھر کے دیہات کے لوگ تھے وہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا، وہ بھی مومن ہو، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے. تو ان کے بارے میں وہ قرآن کی آیت آتی ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. کہ یہ جو عرب دیہات والے لوگ ہیں جو اب مسلمان ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. ان کو کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم نے تو فرما برداری اختیار کی، ابھی ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تم آ گئے ہو اس جماعت میں، لیکن ابھی تمہارے قلوب میں، تمہارے کریکٹر میں وہ چیز مکمل طور پر جاگزی نہیں ہوئی، ابھی اس میں وقت لگے گا. اور اس کے بعد وہ آیت ہم نے دیکھی تھی سورہ نساء کی 136، وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے لوگو جو تم ایمان کے دعوے دار ہو، جو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان لاؤ. یعنی بائی ڈیفالٹ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا، مسلمان نہیں ہو جاتا، وہ تو ہو گیا پیدا، اس میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہے. یعنی اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے. قرآن اس لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور جو کتاب ہم نے نازل کی ہے. تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان جو ہے یہ ایک ورب ہے. یہ آدم ایک نون ہے، آدم ہے، آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں جی میں مسلمان ہوں، دیٹس ناٹ نون، یہ ورب یا ایڈجیکٹو ہے. مجھے کچھ کرنا ہے، I have to do، میں کچھ کروں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا.
اگر میں نہیں کروں گا تو میں نہیں ہوں، چہرے سے یا شکل سے تو نہیں ہوں. تو اسی لیے جب آدم کی تخلیق کی ہے تو آدم کو کائنات کی تمام چیزوں نے سجدہ کیا ہے، تو وہ ایک آدم کا مقام ہے، وہ آدم ہو گیا. اب آدم کے بعد پھر مومن کا مقام ہے. اب جب اگر ہم مومن کے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس آدم کے مقام پہ پہنچنا ہے. جیسے یہ ویسٹ، انہوں نے آدم کے مقام پہ پہنچ گیا، کائنات کی قوتوں کو انہوں نے قابو کر لیا. ہم پہلے آدم کے مقام کو دیکھیں گے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں اور ان کو ڈسکور کرنا اور سامنے لانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مومن ہے. تو مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ پیدا ہونے سے یا بائی ڈیفالٹ آدمی سمجھے کہ مومن ہو گیا، تو وہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ چیز ہے وہ تقوی. تقوی جو ہے یہ بھی قرآن کی بڑی جامع اصطلاح. اس کے دو بنیادی میں نے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط باتوں سے محفوظ رکھنا اور احتیاط برتنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا اور دین سے ہم آہنگ رہنا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ تقوی ہوگا. یعنی تقوی کا جو مطلب ہے یہ اس کو عام معنوں میں آپ کریکٹر کہہ سکتے ہیں. اور جس آدمی کا جتنا بلند کریکٹر ہوگا اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا. یعنی یہ لفظ مسلم اور قرآنی جو احکام ہیں ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی متقی یا مسلم یا مومن یہ تمام مترادف الفاظ ہیں. تو جو ان اللہ کے احکامات کی وحی کی روشنی میں جتنی بہتر طریقے سے زندگی بسر کرے گا اتنا ہی اس کا کریکٹر بلند ہوگا. اور آج یہی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ کہ ہمیں کریکٹر کیوں نہیں، آج اس سوسائٹی میں رہ کے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ بہت چیزوں میں بہتر ہیں. ڈاکٹر سہیل صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ کیا عملی پریکٹیکل کیا پرابلمز ہیں اور کیا کن چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ غور کرنا ہے. تو قرآن کی روح سے عمل صالح، ایمان اور عمل صالح دونوں کو، ایمان آپ کی دل سے گہرائیوں سے یقین اور آپ کا کریکٹر، آپ کا عمل، دونوں کے مجموعے کو مسلم، مومن یا متقی کہا جائے گا. یعنی ایمان ہوا ہے جس کی شہادت انسان کے اعمال دے. اگر قوانین خداوندی کی صداقت پر ہمیں یقین ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا بھی یہ تقویٰ ہے. اور اسی چیز کو اس نے کہا ہے کہ متقی وہ ہیں جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچتے ہیں. قرآن یعنی تقویٰ قرآن کی خاص اصطلاح ہے اور یہ کریکٹر کی وہ بہت بلندی ہے جہاں پہ وہ لے جاتا ہے. اس میں ویسٹ کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ انسان پہ اور اس کے کریکٹر پہ، ان چیزوں پہ لکھا.